السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکن نمبر 2 کا، آیت نمبر 42 سے۔ سورہ زمر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کر لی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔ یعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر کے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے۔ یعنی یہ وہی وفات کبریٰ ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب تک اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ وفات صغریٰ ہے، تاہم وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے، جبکہ یہاں اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ روح کا قبض اور اس کا واپس لوٹا دینا اور پھر اس کو زندگی اور موت دینا، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جس طرح سے روح کا آنا جانا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ روز قیامت مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کرے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ ام اتخذوا، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا شفاعت کا اختیار تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شفاعت کا اختیار کے معنی یہاں پر یعنی کہ معنی کہا گیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پتھر ہیں، ان کو کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں ان پتھروں کو کیا علم اس چیز کا کہ شفاعت کیسے کر سکیں؟ وہ تو سننے اور سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ یہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، کیا یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر میرے رب نے فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ یعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ پھر صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور شفاعت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وہ اشتمأزت قلوب، ان کے دل نفرتوں میں بھر جاتے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یا کفر اور استکبار محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، جب یہ کہا جائے کہ فلاں بھی معبود ہیں، کیا وہ بھی آخر اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت پوری کرنے والے ہیں، تو پھر مشرکین بڑے خوش
خوش ہوتے ہیں، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی حال آج بھی انسانوں کا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف یا اللہ مدد کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں، تو وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، بلکہ یہ جملہ، یہ الفاظ ان کو بس سخت ناگوار گزرتے ہیں، بلکہ وہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کہا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا پھر کچھ ایسے ہیں جو اولیاء کو بھی یا شیخ عبد القادر یا کسی بھی اولیاء کے نام کے ساتھ یا لگا کر ان کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے دل کے بارے میں کہتے ہیں کہ فتشابہت قلوبہم، کہ ان کے دل ملتے جنتے ہیں ان کافروں کے، کیونکہ ان کے بھی عقائد ایسے ہی ہیں، اور ان لوگوں کے بھی عقائد ایسے ہی ہیں جو ان کو غلط رستے پر ڈال رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا کر ان سے مانگ رہے ہیں۔ میرے رب نے مزید فرمایا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان کاموں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ آج الجھ رہے ہیں، جن باتوں کے اندر وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئی زمین پر ہے، تمام زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی انہیں نہ تھا، یعنی لیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ وہاں روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کرے گا، جہاں ان کو وہاں سے عذاب آئے گا جہاں سے یہ لوگ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے، یعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی اقسام ایسی ہوں گی، اس کی نوعیت ایسی ہوگی کہ کبھی ان کے گمان میں نہ آئی ہوں گی، ان کو کبھی اس کا گمان ہی نہ ہوا ہوگا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَبَدَا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ یعنی وہ کس کا مذاق کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا، روز قیامت کا مذاق کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ان کو وہ تمام جو کام انہوں نے کیے، جو بھی کام انہوں نے کیے، اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی، وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جسے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس آیت میں سب سے پہلی بات فرمائی کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، یعنی یہ انسان کا باعتبار جنس ذکر ہے، یعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیماری، فقر و فاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اس کے سامنے بار بار گر گراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض ہم اپنے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تو محض ہم اپنے علم کی وجہ سے ہم نے پایا ہے، یعنی بات وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ نعمتیں تیرے لیے امتحان اور آزمائش ہیں۔ یعنی وہ یہ پہلے جو یہ جب نعمت ان کو دی ہے، یعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیانی کے راستے پر اتر آتا ہے اور اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی، حکمت، علم اور ہنر کی وجہ سے میرے پاس آیا ہے، اس کی بدولت یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید جو اگلے حصے میں آیت کے فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ آزمائش ہے، یعنی جو کچھ انہیں دیا جا رہا ہے، چاہے وہ نعمتیں ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی تکلیف میں ڈال رہا ہے، چاہے وہ امتحان ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا قد قال قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی جو وہ یہ کہہ رہے تھے، جس طرح قارون نے بھی کہا تھا، لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت دنیا میں زمین میں ہی دھسا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی پوچھتے ہیں پما اغنا میں ماں، یعنی کہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے ہی اس کے معنی درست ہیں۔ فما اغنا یعنی ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کارروائی، ان کے کام، ان کے کچھ کام نہ آئی، جو انہوں نے کمائی کی ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں۔ برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے، یعنی وہ جو برائیاں کرتے ہیں وہ جو برائیاں کر رہے ہیں ان کی جزا ہے، ان کی سزا ہے، ورنہ برائی کی جزا برائی نہیں ہے، یعنی یہ جزا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑیں اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی ان پر آ پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں ہیں، یعنی یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط، قتل و غارت وغیرہ سے دوچار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم، اسی کا تصرف، اسی کی بات اور اسی کی تدبیر چلتی ہے، اسی کی تدبیر مؤثر ہے، اسی لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ فقر اور تنگستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان فیصلوں میں جو حکمت اور جو مشیت پر مبنی ہے کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا، کوئی اس کی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہی ہیں جو ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ اب اس رکوع کی آخری آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔